بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 33واں سبق ہے جس کا عنوان ہے تحریر مقالہ، اور تحریر مقالہ کے اندر جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے رموز و اوقاف۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے رموز و اوقاف کی ہم پہلے تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تحریر جب ہم کوئی بھی لکھتے ہیں تو اس میں تحریر کے اندر ہمیں کچھ مقامات پر ٹھہراؤ کا نشان لگانا ہوتا ہے، کچھ جگہ پر زیادہ ٹھہرنا، کچھ جگہ پر زیادہ ٹھہرنے کے لیے ہمیں کچھ علامات لگانی پڑتی ہیں۔ تو تحریر کے اندر جن علامات کو مقرر کیا گیا ہے، یہ جو علامات مختص کی گئی ہیں، ان کو رموز و اوقاف کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کی مدد سے جب ایک قاری ہے یا پھر کوئی پڑھنے والا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہے اور کہاں پہ نہیں ٹھہرنا۔ اگر ان علامات کا استعمال نہ کیا جائے تو بعض اوقات جملے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس سے مطلب کچھ اور بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان علامات کا استعمال کریں جس سے واضح ہو جائے کہ یہاں پر کس طرح کا کلام کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رموز و اوقاف کے اندر کون کون سی علامات آتی ہیں، پھر ان کا ہم تحریر میں جو استعمال ہے اس پر بھی مختصراً بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں علامت سکتہ ہے، یعنی یہ الٹی واو کی طرح اس کی ایک شکل ہے۔ اس کو یہاں پر الگ سے انگریزی میں یہ علامت کیسے لکھی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اردو اور انگریزی کی جو علامت ہے اس میں کیا فرق ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات چونکہ ہمارے موضوع سے متعلقہ نہیں ہیں اس لیے یہاں پر مختصراً میں جو اردو میں علامات ہیں ان کا ذکر کر دوں گی۔ اس کے سائڈوں پہ یہ دوسری بھی لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو علامت ہے وہ ہے علامت وقفہ، جس میں نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اور اس کے اوپر الٹی واو کی طرح ایک کاما ڈلا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح رموز و اوقاف کی چند جو دوسری علامات ہیں ان میں سے علامت وقفہ ایک اور بھی ہے جس میں ڈبل کولن ڈالا گیا ہے، یعنی دو نقطے ڈالے گئے ہیں۔ اس کو انگریزی میں کولن کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم اس کو علامت وقفہ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح علامت وقفہ کامل، یعنی یہاں پر ہماری پوری بات جب مکمل ہو جاتی ہے، کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ نشان لگایا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کے لیے فل سٹاپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے یہ نقطے کی شکل میں لگایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس پانچویں علامت ہے وہ ہے علامت استفہام، یعنی سوالیہ نشان۔ تو یہ دیکھیے اردو میں اس طرح سے ہے اور انگلش میں اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت چینج کر دی گئی ہے، تبدیل کر دی گئی، یعنی آپ جس طرح سے عبارت لکھیں گے اس کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو چھٹی علامت ہے ہمارے پاس وہ ہے علامت تعجب یا حیرت یا فرحت، یعنی خوشی کے اظہار کے لیے اس طرح کا سمبل لگایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے علامت ترکیب، یہ فل سٹاپ کی طرح ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے خط یا لکیر، تو یہ ایک لائن ہے جہاں پر ضرورت پڑے تو اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نویں ہمارے پاس رموز و اوقاف میں علامت ہے وہ ہے علامت جملہ معترضہ، یعنی جو بریکٹس ہیں، اور ان بریکٹ کے اندر جب ہم کوئی ایسی بات لکھنا چاہتے ہیں جس کا اس جملے سے یا جو تحریر ہے اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم کسی لفظ کی وضاحت کے لیے یا پھر کوئی ایسی بات جو وہاں پر ہوتی تو ضروری ہے لیکن اس کا اس جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جب لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بریکٹ ڈال کے آگے اپنا جملہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس بریکٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اس علامت کو علامت جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ جو 10ویں ہمارے پاس علامت ہے وہ ہے علامت اقتباس، یعنی دو پیش کی طرح یہ ہمارے پاس کاماز ہوتے ہیں، دو الٹے اور دو سیدھے۔ انگلش میں اور اردو میں ان کے رخ جو ہے وہ اسی حساب سے لگائے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے جو چند اہم رموز و اوقاف ہے، یعنی اردو تحریر میں جو ہم رموز و اوقاف استعمال کرتے ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے خاتمہ،
یعنی جب ہمارا کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں جو ہم ایک علامت لگاتے ہیں اس کو علامت خاتمہ کہا جاتا ہے، جسے فل سٹاپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں پورا جملہ یہاں پر مکمل ہوا، تو جیسے دیکھیں یہاں پر جملہ مکمل ہوا تو مکمل ہونے کے بعد ہم نے یہاں پر یہ خاتمہ کا نشان لگا دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے یہ ہم نے ایک جملہ لکھا کہ اللہ ایک ہے، اب یہاں پر بات مکمل ہو گئی تو اس کے آخر میں یہ علامت لگا دی گئی ہے۔ یہاں پر یہ اس کی تصویری شکل بھی ہے، یعنی ایک سیدھی سی لائن ہوتی ہے، انگلش میں جب لکھیں گے تو وہ ایک ڈاٹ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے سکتہ، جس کو ہم کاما بھی کہتے ہیں۔ یہ الٹی پیش کی مانند ہے اور اس کا استعمال ہم دیکھیں کہ یہ سب سے چھوٹے ٹھہراؤ کی علامت ہے، یعنی آپ جب کوئی جملہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی جملہ لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے تو یہ والا نشان، یہ سکتہ وہاں پر لگا دیا جاتا ہے۔ اور جب دو یا زیادہ کلمات ایک ہی جگہ آ جائیں، اکٹھے آ جائیں اور ان میں آپ چاہتے ہیں کہ وقف کیا جائے، تھوڑی دیر ٹھہرا جائے، تو وہاں پر اس علامت کا استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد، پھر کاما ڈالا ہوا ہے، پھر آگے کراچی، پھر اس کے بعد یہ سکتہ کا نشان ہے، پھر اس کے بعد لاہور اور دیگر۔ یعنی جب آپ کوئی ایسا جملہ لکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پر بجائے اس کے کہ ہم بار بار لکھیں اور اس کی جگہ ہم یہ سکتہ کا نشان، یعنی جو مختصر سکتہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی یہ علامت استعمال کر دیتے ہیں۔ رموز و اوقاف میں تیسری جو اہم ہمارے پاس علامت ہے وہ ہے واوین، یعنی دو واو کی طرح۔ واو ایک اور واوین جب کہیں گے تو دو واو، یعنی جو اقتباس کی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہم کوئی اقتباس نقل کرتے ہیں تو اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو تحریر لکھی گئی ہے اس میں جو بات ان واوین کے درمیان ہے وہ مصنف کی یا جو رائٹر ہے اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ اس نے کہیں سے اس کو نقل کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس کے شروع میں بھی یہ علامت واوین لگائی گئی ہے، لیکن یہ اس بات کا دھیان رہے کہ جب ہم جمیل نوری میں لکھتے ہیں، یعنی اردو کا جو فونٹ ہے اس میں واوین بالکل یہ سیدھے دو نشان بن جاتے ہیں اس طرح سے، لیکن جب انگریزی میں ہوتے ہیں تو یہ الٹی پیش کی طرح یا واو کی طرح سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو واوین کہا جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی اقتباس نقل کریں گے، کسی اور کا قول نقل کریں گے، تو وہاں پر جب یہ علامت لگی ہوئی ہوگی تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ آپ نے یہ جملہ خود سے نہیں بیان کیا بلکہ آپ کسی اور سے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جملہ مکمل ہو گیا تو یہاں پر فل سٹاپ ہونا چاہیے، جو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو ایک اور علامت ہے وہ ہے سوالیہ نشان، یعنی جب ہم کسی سے کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں تو تب اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ کوئی ایسا جملہ لکھ رہے ہیں جس میں کسی قسم کا کسی سے سوال پوچھا گیا ہے تو اس کے آخر میں اس علامت کو لگایا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا نام ہے، تو اب یہاں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے تو یہاں ہم فل سٹاپ نہیں لگائیں گے، یعنی سکتہ کی کوئی علامت نہیں لگائیں گے، بلکہ یہ والا نشان لگائیں گے جس سے قاری کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ کلام، آج کے سبق میں ہم نے رموز و اوقاف پر بات کی کہ رموز و اوقاف سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی کہ جب ہم کوئی کلام کرتے ہیں، کوئی بات لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر مختلف علامات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو رائٹر ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی تحریر ایسی ہو جو بغیر کسی علامت کے لکھی جائے تو اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہاں پر مختلف علامات کا استعمال کیا جائے، جس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم نے مختلف علامات کا نہ صرف تذکرہ کیا، ان میں سے چند ایک علامات جیسے خاتمہ ہے جس کو
انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں، اس پر بات کی کہ جب ہم کوئی جملہ لکھ لیتے ہیں تو اس کے آخر میں فل سٹاپ لگایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسری علامت یعنی سوالیہ نشان پر بات کی، جس کو علامت استفہام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم ایسے جملے کے آخر میں لگاتے ہیں جہاں پر ہم کسی سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس علامت کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہم سے قاری کوئی سوال کر رہا ہے یا پھر کسی اور کے سوال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوما پر بات کی، یعنی جہاں ہم نے مختصراً ٹھہراؤ کرنا ہو، تھوڑا سا رکنا ہو، یا مختلف چیزوں پر بات کر رہے ہوں، مختلف چیزوں کے نام ذکر کر رہے ہوں، تو وہاں بجائے اس کے کہ ہم بار بار لکھیں کہ یہ علاقہ اور اس کے ساتھ یہ اور اس کے ساتھ یہ، تو وہاں پر سمپل کوما ڈال دیا جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔